بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم إلہ واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہم اتنا قریب ہو کر بھی لگتا ہے کہ کوسوں دور ہیں۔ اس دوری کو کیسے مٹائیں؟ آئیے چلتے ہیں روشنی کی طرف، ایک نئی شروعات، ایک نئی کوشش۔ السلام علیکم عبدالباسط صاحب، میں کافی دنوں سے دیکھتا ہوں جو سوشل میڈیا ہے اس پر کئی لوگ جو ہے کمنٹس کرتے ہیں اسلام پر تنقید کرنے کی غرض سے، اور کچھ آیتوں کو بھی جو ہے کوٹ کرتے ہیں کہ اس میں یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا رب جو ہے ایک تو کہتا ہے کہ آپ جو ہے کسی پر احسان کرو تو جتاؤ نہیں، اور کیا کچھ آیتوں کو کوٹ کر کے جیسے سورہ بقرہ کے اندر بھی آیتیں ہیں تو اس کو کوٹ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا رب جو بار بار کیوں جتاتا ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں تاکہ ہم دوسروں تک جو ہے علم پہنچا سکیں، صحیح علم، تاکہ وہ لوگ ان کی بھی سمجھ میں آئے اور ہماری بھی سمجھ میں آئے۔ تو پلیز میں چاہتا ہوں تھوڑا ایکسپلین کیجیے اس کو۔ جی شعیب بھائی، بہت ہی اچھا کویشچن پوچھا آپ نے، بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے، کیونکہ اس طرح کے کرٹیسزم اور تنقید اسلام کے خلاف انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ جگہ جگہ جو ہے ہو رہی ہے، اور کئی بار لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ان سوالوں کو ہم سمجھیں کیسے اور دوسروں کو سمجھائیں کیسے۔ دیکھیے، میں نے خود یہ دیکھا ہے، اور میں یہ جو کویشچن ہے آپ کا، یہ میں آپ کے آڈینس کو ضرور اس پہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، یہ سوال جائز سوال ہے۔ دیکھیے، شیطان تو سوال ڈالتا ہے، ہمیں اس کا جواب آنے چاہیے۔ ہاں، سوال تو جائز ہے کہ واقعی میں اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ کسی پہ احسان کرو تو جتاؤ مت، اور دوسری طرف اللہ پورے قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ اپنے رحم کے، اپنے احسان کے، ہاں، کہ وہ ہم پہ کیا کیا کرتا ہے رحم، وہ جتاتا ہے، وہ بتاتا ہے ہم کو۔ تو اسلام پہ جو کرٹکس ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو کہتا ہے احسان کرو جتاؤ مت، اور پورے قرآن حدیث میں جتایا جا رہا ہے کہ میں نے کیا کیا احسان کرے ہیں۔ اب ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیے، یہ ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ بہت نوجوان لوگوں کا اسپیشلی اس طرح کی باتوں سے جو ہے ایمان خراب لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ نے بے شک اپنے رحمان رحیم ہونے کی بات بتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جیسے، اور اللہ نے جو ہے سورہ 13:6 میں بولا تمہارا رب بھرا ہے معافی سے انسانوں کے لیے۔ سورہ 16:61 میں اللہ نے بولا اگر میں غلطیاں پکڑنے والا ہوتا اس زمین کی پیٹھ پہ ایک زندہ چیز نہیں ہوتی، مطلب میں اور آپ نہیں ہوتے، اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم زندہ نہ ہوتے، تم یہاں بیٹھے نہ ہوتے۔ اللہ نے سورہ اسراء میں کہا ہے آدم کی اولاد میں نے تمہیں عزت دی۔ سورہ 6:12 میں اللہ نے بولا کہ میں نے اپنی نفس پہ رحم لکھ لیا ہے۔ سورہ رحمان میں تو اللہ بار بار کہتا ہے میرے کن کن احسانوں سے انکار کرو گے، اور ایک حدیث قدسی میں بھی آتا ہے فار ایگزامپل کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ اپنے احسان ہم پہ جتا رہا ہے۔ اب ہم اس کو کیسے سمجھیں کہ اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہم اس سوال کو کیسے سمجھیں اور اس کا جواب کیسے دیں۔ فرض کیجئے ایک باپ ہے جو کپڑے کی دکان چلاتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو بولے کہ بیٹے پڑھائی ہو گئی ہے، باقی دکان پہ بیٹھ، فیملی بزنس میں لگ۔ بیٹا بولے ٹھیک ہے ابا۔ وہ اگلے دن اپنے بیٹے کو دکان پہ لے جائے اور بیٹے سے پوچھے صبح صبح بیٹے ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا بولے ابا، گھڑی دیکھ کے کہ ابا 8:30 ہو رہے ہیں۔ جیسی بیٹا بولے 8:30 ہو رہے ہیں، ابا جو ہے شٹر اٹھا دے، باپ شٹر اٹھا دے اور بولے دیکھ 8:30 بجے شٹر اوپر ہوتا ہے، اندر جائیں۔ پھر وہ اپنے بیٹے سے پوچھے کہ بیٹے کیا صفائی کرنے والے، کام کرنے والے لڑکے آ گئے؟ بیٹا بولے ابھی تو کوئی بھی نہیں آیا ابا، ہم ہی آئے سب سے پہلے دکان پہ۔ باپ جو ہے خود جھاڑو اٹھائے اور صفائی کرنے لگے دکان کی، اور بیٹے کو بولے دیکھ میں انتظار نہیں کرتا ہوں کہ لڑکے آئیں گے تب دکان صاف ہوگی، میں خود صاف کرنے لگتا ہوں۔ پھر کوئی کسٹمر آئے، تو جیسی کوئی کسٹمر آئے، باپ جو ہے اسے کسٹمر کو چائے دے اور بولے بتائیے میں آپ کی کیا ہیلپ کروں، اور بیٹے سے مڑے اور بولے دیکھ جب کوئی کسٹمر آتا ہے میں پہلے چائے دیتا ہوں اور بولتا ہوں کیا آپ کی ہیلپ کروں۔ اب باپ جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ کیا کر رہا ہے اس قصے میں، اس مثال میں؟ آپ بولیں گے کہ باپ نا بیٹے کو سکھا رہا ہے کہ تجھے بھی دکان ایسی چلانی ہے۔ باپ بیٹے کو سکھا رہا ہے کہ دیکھ
میں 8:30 بجے شٹر اوپر کرتا ہوں، مطلب تجھے بھی 8:30 بجے شٹر اوپر کرنے آئے۔ باپ جو ہے بیٹے کو سکھا رہا ہے کہ دیکھ اب میں انتظار نہیں کرتا ہوں کہ صفائی کرنے والا لڑکا آئے گا، میں خود صفائی کرتا ہوں، مطلب تو بھی انتظار نہیں کرے گا کہ لڑکا آئے گا تو دکان صاف ہوگی، تو بھی صفائی کرے گا۔ باپ بیٹے کو بتا رہا ہے کہ دیکھ میں سب سے پہلے چائے دیتا ہوں کسٹمر کو اور پوچھتا ہوں کہ کیا ہیلپ کروں، کیوں بتا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ بیٹا بھی ایسا ہی کرے۔ بیٹے کو باپ نا کلچر سکھا رہا ہے اس دکان کو چلانے کا۔ وہ ڈینگے نہیں مار رہا ہے، وہ بوسٹ نہیں کر رہا ہے، وہ بیٹے کو کلچر سکھا رہا ہے۔ کیونکہ بیٹا کیا ہے باپ کی جگہ پہ؟ بیٹا جو ہے نمائندہ ہے، جانشین ہے، ریپریزنٹیٹیو ہے، خلیفہ عربی میں اگر بولیں، بیٹا باپ کی جگہ پہ کیا ہے؟ خلیفہ۔ اور اللہ نے انسان کو بھی خلیفہ بولا، خلیفہ، ریپریزنٹیٹیو۔ تو استغفر اللہ، اللہ ڈینگے نہیں مار رہا، اللہ جو ہے احسان نہیں جتا رہا ہے، اللہ نے جس کو خلیفہ کہا اس کو سکھا رہا ہے اس کائنات میں جینے کا طریقہ کہ اس کائنات میں تم کیسے جیو گے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں الرحمن ہوں الرحیم ہوں، کیوں؟ تاکہ ہم بھی رحم سے بھر جائیں۔ یہ اللہ میں کلچر سکھا رہا ہے، یہ جتا نہیں رہا ہے، یہ اللہ میں کلچر سکھا رہا ہے کہ تمہیں بھی رحم سے جینا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ 13:6 میں تمہارا رب بھرا ہے معافی سے انسانوں کے لیے، کیوں؟ تاکہ ہم بھی معافیوں سے بھر جائیں انسانوں کے لیے۔ یہ اللہ احسان نہیں جتا رہا ہے، اللہ ہمیں کلچر سکھا رہا ہے کہ تمہارا بھی کلچر یہ ہونا پڑے گا، تمہیں بھی معافی سے بھرنا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ 6:12 میں کہ میں نے اپنی نفس پہ رحم لکھ لیا، کیوں؟ تاکہ ہم بھی اپنی نفس پہ رحم لکھیں۔ اللہ احسان نہیں جتا رہا ہے، اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں بھی ایسے کرنا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ اپنی خوبصورتیاں بتا رہا ہے تاکہ ہم بھی خوبصورت بنیں۔ اللہ کہتا ہے سورہ 16:61 میں کہ اگر میں غلطیاں پکڑنے والا ہوتا اس زمین کی پیٹھ پہ ایک زندہ چیز نہیں ہوتی۔ مطلب میں، آپ، ہم یہ ریکارڈنگ، آپ آڈینس جو بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ لوگ نہیں ہوتے، میں نہیں ہوتا یہاں پہ بولنے والا، اگر اللہ غلطیاں پکڑنے والا ہوتا۔ اللہ یہ احسان نہیں جتا رہا ہے، اللہ کلچر سکھا رہا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، سب سے میں پاک ہوں، میں اچھا ہوں، ہاں تم بھی اچھے بنو۔ اللہ یہ سکھا رہا ہے کہ تم بھی دوسروں کی غلطیاں نہ پکڑو۔ ہاں دیکھیے، اصلاح کرنے کی کوشش ایک الگ چیز ہے، اور کسی کی غلطیاں پکڑنا زبردستی اور ایٹیٹیوڈ یہ ہو جانا وہ ایک الگ چیز ہے۔ اصلاح ایک الگ اپنے آپ میں الگ ایٹیٹیوڈ ہے، اور غلطیاں پکڑنا ایک الگ ایٹیٹیوڈ ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ اسراء میں اے آدم کی اولادوں میں نے تمہیں عزت دی، کیوں؟ تاکہ ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولادوں کو عزت دیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیت نفسن، کیا یہ انسان نہیں ہے، کیا یہ نفس نہیں ہے؟ تو اللہ کہتا ہے آدم کی اولادوں میں نے تمہیں عزت دی، کیوں؟ تاکہ ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولادوں کو عزت دیں۔ دیکھیے کسی کا غلط عقیدہ ہے وہ الگ مسئلہ ہے، آپ غلط عقیدے سے نفرت کر سکتے ہیں، پر آدم علیہ السلام کی اولاد کو آپ کے لیے اچھا ہی چاہنا ہے، آدم علیہ السلام کی اولادوں کے لیے۔ دیکھیے اللہ نے کہا سورہ رحمان میں بار بار کہ میرے کن کن احسانوں سے انکار کرو گے، کیوں؟ گن نہیں سکتے تم میرے احسانوں کو، اللہ یہ کہہ رہا ہے سورہ رحمان میں، کیوں؟ تاکہ ہم بھی دوسروں پہ اتنے احسان کریں کہ لوگ گن نہ پائیں۔ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، کیوں؟ تاکہ ہماری بھی رحمت ہمارے غصے پہ غالب ہو جائے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے عام طور پہ، ہمارا غصہ ہماری رحمت پہ غالب ہوتا ہے، اور اللہ کون ہے؟ رب العزت۔ ہاں رب العزت جس کی عزت ہے، جو واقعی میں عزت والا ہے، وہ کون ہے؟ جس کی رحمت غصے پہ غالب ہے۔ آپ بھی عزت والے ہو جائیے۔ اللہ ہمیں انوائٹ کر رہا ہے، اللہ ہمیں بلا رہا ہے خوبصورت انسان ہونے کی طرف، پاک انسان ہونے کی طرف اللہ ہمیں بلا رہا ہے۔ دیکھیے سورہ 28:77 میں، چیپٹر 28:77 میں اللہ کہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ایسے بیہیو کرو جیسے میں تمہارے ساتھ بیہیو کرتا ہوں، دوسرے کے ساتھ ایسے رویہ کرو جیسے میں تمہارے ساتھ رویہ کرتا ہوں۔ اور اللہ نے ہمیں اپنے رویے بتائے ہیں کہ میں معافی سے بھرا ہوں، میں الرحمن ہوں، میں الرحیم ہوں، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، میں غلطیاں پکڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ تبھی جب اللہ کہتا ہے دوسرے کے ساتھ ایسے رویہ کرو جیسے میں تمہارے ساتھ رویہ کرتا ہوں، یہ سارے اللہ کے رویے ہیں، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ، اور اللہ کہہ رہا ہے ایسے ہی تم بیہیو کرو دوسروں کے ساتھ۔ تو اللہ ہمیں کلچر سکھا رہا ہے اس کائنات میں جینے کا۔ دیکھیے اسی آیت میں اللہ آگے کہتا ہے سورہ 28:77 میں کہ دوسرے کے ساتھ ایسے بیہیو کرو جیسے میں تمہارے ساتھ بیہیو کرتا ہوں، اور فسادی مت ہو جانا۔ فسادی مت ہو جانا۔ تو فسادی کون ہوا؟ فسادی وہ ہوا جو دوسرے کے ساتھ ایسے بیہیو نہیں کرتا جیسے اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے، وہ فسادی ہے، وہ فساد پھیلانے والا ہے۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے کہ ایک پھل جو باہر سے تو صحیح دکھے، آپ نے سیب دیکھا کہ باہر سے تو صحیح دکھ رہا ہے، پر جب کاٹا تو اندر سے گلا ہوا ہے، خراب ہے۔ فسادی ہوتا ہے کہ جو باہر سے تو صحیح لگے اس کا لاجک، پر اندر سے وہ سڑا ہوا ہو۔ اور فاسق ہوتا ہے کہ جو باہر سے بھی، جیسے مانو ایک پھل جو باہر سے بھی خراب نظر آ رہا ہے اور اندر سے بھی خراب ہے۔ اور فاسد کون؟ مانو ایک پھل جو باہر سے تو صحیح نظر آ رہا ہے پر اندر سے خراب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فسادی مت ہو جانا۔ فسادی وہ انسان ہوتا ہے کہ باہر سے تو لگے گا بڑا دیندار ہے، ہاں، پر اندر سے وہ ویسے رویہ نہیں کر رہا ہوگا دوسرے لوگوں کے ساتھ جیسے اللہ اس کے ساتھ کر رہا ہے۔
ہاں تو اللہ کہتا ہے فسادی مت ہو جانا، میں فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. مطلب اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ ایسے بیہیو کرتا ہے جیسا اللہ اس کے ساتھ کر رہا ہے. دیکھیے یہی شریعت کی بگننگ ہے، یہی شریعت کی شروعات ہے. ہاں یہیں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی جو ہے شریعت بگن ہوتی ہے. اللہ نے کائنات کی جو ہے شروعات یہاں سے کری کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. حدیث قدسی میں کہ جب اللہ نے تخلیق کی شروعات کری اس نے کہا میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. تو دیکھیے یہیں سے اللہ نے اپنے لیے ایک قانون بنا لیا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. آپ کیسے توڑ سکتے ہیں اس قانون کو؟ دیکھیے اگر ایک گھر میں ایک باپ اپنے لیے ایک قانون بنا لے کہ میں اس کمرے میں کبھی جوتا نہیں لے کے جاؤں گا، تو بیٹا یا بیٹی یہ نہیں کر سکتی کہ بھائی وہ تو ابا کا قانون ہے ہم تو لے کے جائیں گے. اگر ابا نے قانون بنایا گھر پہ کہ میں ایسا کروں گا تو اولاد بھی ایسا نہیں، اولاد بھی اس قانون کے خلاف نہیں جا سکتی ہے. اگر اللہ نے اپنے لیے قانون بنایا میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، تو آپ کیسے اپنے غصے کو اپنے رحمت پہ غالب کر سکتے ہیں؟ آپ کو بھی رحمت ہی غصے پہ غالب کرنا پڑے گا. اور اللہ ہمیں اس لیے بتا رہا ہے کہ ہم ایسے خوبصورت انسان بن جائیں. تو امید ہے آپ کو، آپ کی آڈینس کو یہ بات جو ہے سمجھ میں آئے گی. شعیب بھائی انشاءاللہ بہت بہت ماشاءاللہ آپ نے ایکسپلین کیا، اور اللہ تعالیٰ میں توفیق دے اس بات کو سمجھنے کی، اور آپ کو اجر عظیم عطا کرے اللہ پاک، جیسا کہ وہ خود عظیم ہے. اور ہم سب کو جو اللہ پاک اپنی قدر کرنے والا بنائے جیسا کہ اس کا حق ہے. ماشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. جزاک اللہ. ہم سب کو آمین.